بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر محبت، محبت کا جادو اور اس کا روحانی علاج۔ صحیح الالبانی میں ارشاد نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دم، تعویذات اور خاوند کے دل میں محبت ڈالنے والی چیز شرک ہے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث میں الطیولہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا جو معنی یہاں کیا گیا ہے، حافظ ابن الاثیر نے اس کو النہایہ میں ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لیے شرک قرار دیا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ از خود مؤثر ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی کے برخلاف کام کرتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، یہاں پر ایک تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ حدیث مذکورہ میں جس دم کو شرک کہا گیا ہے، اس سے وہ دم مقصود ہے جس میں جنات و شیاطین سے مدد طلب کی جائے، اور رہا قرآنی دم اور جو مسنون دعاؤں اور اذکار پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ بالاجماع جائز ہے کہ صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر ایسا دم جائز ہے جس میں شرک نہ ہو۔ سحر محبت کیسے ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان اکثر و بیشتر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن بہت جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں اور زندگی فطری انداز کے مطابق رواں دواں رہتی ہے۔ مگر کچھ عورتیں بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور بہت جلدی جادوگروں کا رخ کر لیتی ہیں اور ان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ ان کے خامدوں پر جادو کر دیں تاکہ وہ ان سے محبت کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ جادوگر عورتوں کے اس مطالبے پر خاوند کا وہ کپڑا منگواتا ہے جس سے اس کے پسینے کی بو آ رہی ہو، پھر وہ اس کے کچھ دھاگے نکال کر اس پر دم کرتا ہے اور پھر اسے گرہ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کپڑے کو ایک غیر آباد جگہ پر پھینک دے، یا پھر وہ جادوگر کسی کھانے پینے کی چیز پر دم کرتا ہے جس میں نجاست یا خون حیض کی ملاوٹ ہوتی ہے، پھر اسے حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے خامد کے کھانے پینے کی چیزوں میں اسے ملا دے۔ سحر محبت، محبت کے لیے کرائے گئے جادو سے ظاہر ہونے والی علامات۔ حد سے زیادہ محبت کرنا، ازواجی تعلقات کی شدید خواہش پیدا ہونا، بیوی کے بغیر بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اسے دیکھنے کے لیے شدید اشتیاق رکھنا، بیوی کی اندھی فرما برداری کرنا۔ محبت کے لیے کرائے گئے جادو کے الٹے اثرات۔ کبھی خاوند اس جادو کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو اس جادو کی وجہ سے 3-4 سال تک بیمار پڑے رہے۔ اس کا ایک منفی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ خاوند خود اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک اور الٹا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی دوہرا جادو کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا خاوند اپنی ماں، بہن اور دوسری رشتہ دار عورتوں سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے۔ ناظرین اکرام، دوہرے جادو کا ایک منفی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ خاوند دنیا بھر کی تمام عورتوں حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی شدید نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے اس جادو کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر وہی بیوی بھاگم بھاگ جادوگر کے پاس پہنچی تاکہ اس سے سحر محبت توڑنے کا مطالبہ کرے، لیکن اسے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی کہ وہ جادوگر مر چکا ہے، اور یہ مثال اس بیوی کے لیے سچی ثابت ہوئی کہ جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا ہے۔ سحر محبت کے اسباب۔ خاوند بیوی میں اختلافات کا پھوٹ پڑنا۔ خاوند اگر مالدار ہو تو اس کے مال میں لالچ کرنا۔ بیوی کا یہ احساس کہ اس کا خاوند ان قریب دوسری شادی کر لے گا۔ گو شرعن دوسری شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس دور کی عورت جو ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے سے متاثر ہے، یہ گمان کرتی ہے کہ اس کا خاوند اگر دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس سے محبت نہیں ہے۔
ناظرین اکرام، عورت کی یہ سوچ انتہائی سنگین غلطی ہے، کیونکہ خاوند باوجود اس کے کہ اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا ہے، اسے دیگر کئی اسباب دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مثلاً کثرت اولاد کی رغبت یا حالت حیض و نفاس میں ازواجی تعلقات پر کنٹرول نہ کر پانا یا خاندانی تعلقات کو مضبوط کرنے کی خواہش رکھنا۔ جائز سحر محبت، محبت کا وہ جادو جو جائز ہے۔ عورت جائز طریقے سے اپنے خاوند پر جادو کر سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاوند کی خاطر ہر وقت خوبصورت بن کر رہنا، اچھی خوشبو لگانا، خاوند سامنے آئے تو مسکراہٹ اور اچھے الفاظ سے اس کا استقبال کرنا، اچھے ساتھی کا ثبوت دینا، خاوند کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے بچوں کی خوب دیکھ بھال کرنا۔ خاوند جب تک اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے اس کی فرما برداری کرتے رہنا۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں عجیب تضاد سا محسوس ہوتا ہے۔ عورت کو جب کسی محفل میں شرکت کرنا ہوتی ہے یا اپنی کسی سہیلی سے ملنے جانا ہوتا ہے تو خوب میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر اور اپنے سارے زیورات پہن کر گھر سے گویا دلہن بن کر نکلتی ہے، اور جیسے ہی گھر میں واپس لوٹتی ہے تو اپنا میک اپ صاف کر دیتی ہے، زیورات اتار دیتی ہے اور پرانے کپڑے زیب تن کر لیتی ہے، اور خاوند جس نے اس کے لیے یہ سب کچھ خریدا ہوتا ہے وہ اس سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہتا ہے اور ہمیشہ اپنی بیوی کو پرانے کپڑوں میں دیکھتا ہے، جبکہ اس سے پیاز اور لہسن کی بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر عورت میں کچھ عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتی، بلکہ اپنے خاوند کو زیب و زینت کا زیادہ حقدار تصور کرتی۔ سو اے میری مسلمان بہنوں، تمہارا خاوند جب کام کے لیے گھر سے باہر چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج ختم کر لیا کرو، پھر غسل کر کے خاوند کی رضا کی خاطر، جس سے یقیناً اللہ بھی راضی ہوگا، خوب زیب و زینت اختیار کرو، چنانچہ جب وہ گھر واپس آئے تو اسے اپنے سامنے خوبصورت بیوی، تیار شدہ کھانا اور صاف ستھرا گھر نظر آئے، تاکہ تمہارے ساتھ اس کی محبت میں مزید اضافہ ہو اور تمہارے علاوہ کسی اور پر اس کی نظر نہ پڑے۔ اور اللہ کی قسم یہ جائز جادو ہے جو ہر بیوی اپنے خاوند پر کر سکتی ہے۔ سحر محبت، محبت کے لیے کرائے گئے جادو کا علاج۔ اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور ترتیل کے ساتھ مریض کے کانوں میں ان آیات اور سورتوں کی تلاوت کریں۔ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات پڑھیں۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 14 تا 16 پڑھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 تا 164 پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ سورۃ آل عمران کی آیات 18 تا 19 پڑھیں۔ سورۃ الاعراف کی آیات 54 تا 56 پڑھیں۔ سورۃ الاعراف کی آیات 117 تا 122 ان کو بار بار پڑھیں، خاص طور پر یہ آیت۔ سورہ یونس کی آیات 81 تا 82 انہیں بھی بار بار پڑھیں، خاص کر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت 29 بھی بار بار پڑھیں۔ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات پڑھیں۔ سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیات پڑھیں۔ سورۃ الاحقاف کی آیت 29 تا 32 پڑھیں۔ سورۃ الرحمن کی آیات 33 تا 36 پڑھیں۔ سورۃ الحشر کی آخری 4 آیات پڑھیں۔ سورۃ الجن کی ابتدائی 9 آیات پڑھیں۔ سورہ اخلاص مکمل پڑھیں۔ سورۃ الفلق مکمل پڑھیں اور سورۃ الناس مکمل پڑھیں۔ یاد رہے کہ ان تمام آیات اور سورتوں سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔
معزز ناظرین اکرام، جس پر سحر محبت کیا گیا ہو، دم کے دوران اس پر عموماً مرگی کا دورہ نہیں پڑتا، جیسا کہ جدائی والے جادو میں دم کے دوران پڑتا ہے۔ البتہ اس دم سے مریض کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، یا سر درد یا سینے کا درد اٹھ سکتا ہے اور قے بھی آ سکتی ہے۔ اگر اسے معدے کا درد شروع ہو جائے اور وہ قے کرنا چاہتا ہو تو درج ذیل آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ سورہ یونس کی آیات 81 تا 82، سورۃ الاعراف کی آیات 117 تا 122، سورۃ طٰہٰ کی آیت 29 اور آیت الکرسی۔ پھر وہ پانی مریض کو پینے کے لیے دے دیں۔ اس کے بعد اگر اسے زرد، سرخ یا سیاہ رنگ کی الٹی آ جائے تو سمجھ لیں اس کا جادو ٹوٹ گیا ہے، ورنہ 3 ہفتے تک اسے یہ پانی پینے کی تلقین کریں، یا اس وقت تک جب تک کہ اس کا جادو ٹوٹ نہ جائے۔ ناظرین اکرام، خاوند کا علاج کرتے وقت یہ بات یاد رہے کہ اس کی بیوی کو اس کا علم نہ ہو، کیونکہ اگر اسے علم ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ اس پر جادو کروا سکتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جادو کیسے کیا جاتا ہے کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔